تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عدالت عظمیٰ نے ہائی کورٹ کے بیل کے فیصلے کو اپہولڈ کیا. ہم سب کا عدالت عظمیٰ کے شکر گزار ہیں. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. زاہد حسین صاحب آج اپنی نجی مصروفیات کی وجہ سے ہمارا ساتھ نہیں دے پائیں گے. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کی، جس نے نواز شریف صاحب کی بیل کے فیصلے کو اپہولڈ کیا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے سزا ملنے کے بعد نواز شریف صاحب، ان کی بیٹی مریم نواز اور کیپٹن صفدر صاحب نے اپنی کنوکشن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان تینوں کی سزا کو معطل کر کے ان کو بیل دے دیا تھا. نیب نے اس بیل کے خلاف اپیل کی تھی سپریم کورٹ میں، جس کو آج ریجیکٹ کر دیا سپریم کورٹ نے. سپریم کورٹ نیب کی اپیل سے مطمئن نہیں تھی، اور انہوں نے کہا یہ بھی نہیں نظر آتا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی بیل کو ابیوز کر رہے ہیں. ساتھ میں انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب نے بھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی تائید کر دی ہے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، جو سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہیں. کامران صاحب، یہ بتائیں کہ جو آج یہ فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایکسپیکٹڈ اس لحاظ سے تھا کہ جو آرڈر پاس ہوا تھا ہائی کورٹ کی طرف سے، جو انہوں نے سسپینڈ کی تھی، سزا کو معطل کیا تھا، اس کی کینسلیشن کے لیے آئے تھے نیب والے. تو ایک تو یہ کہ یہ غیر معمولی بات ہوتی ہے کینسلیشن میں. ایک تو چیز جو ان کو بتانی تھی کہ وہ آرڈر جو ہے نا وہ ود ان جورسڈکشن نہیں ہے، تو ہائی کورٹ کا اختیار تھا کہ وہ اس کو سسپینڈ کر سکتے، اور انہوں نے جو بھی آرڈر پاس کیا تھا دیٹ واز ود ان دی جورسڈکشن. اور دوسری بات یہ تھی کہ چلیں اگر اس کو بیل دے دی ہے، انہوں نے جورسڈکشن ایکسرسائز کی ہے، تو اس کو اس بیل کو جو ان کو ملی ہے اس کو کہیں ابیوز تو نہیں کیا. تو وہ ابیوز بھی نہیں کیا، کوئی انہوں نے کوئی بھاگے نہیں، کوئی اور اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کے وہ کینسلیشن کے لیے کہہ سکتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سیٹل لا ہے اس کے مطابق یہ فیصلہ ہوا ہے. جی مرتضیٰ صاحب، مگر یہ جو اس طرح کی بات کی ہے سپریم کورٹ نے کہ وہ نیب کی اپیل سے مطمئن نہیں تھے، تو نیب کی اپیل جو تھی اس کے اندر ایسی کون سی بات تھی جس سے سپریم کورٹ کو لگا کہ وہ کوئی وہ مطمئن نہیں کر سکے یا وہ قابل ایکسیپٹنس نہیں تھی؟ دیکھیے، دو چار باتیں ایسی تھی جو غیر معمولی تھیں. ایک تو غیر معمولی بات یہ، اس طرح کی سسپینشن جو ہے باقی نیب کے کیسوں میں جب بھی ہوتی ہے سزا کی، تو کیا نیب جو ہے سارے کیسوں میں پٹیشن فائل کرتا ہے، اس کو چیلنج کرتا ہے؟ ایک بات تو یہ. دوسری بات جو ان کو بتانی تھی کہ آرڈر جو ہے وہ بیانڈ دی جورسڈکشن ہے، کہ وہ اپنے ہائی کورٹ نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے. تو وہ جب وہ یہ نہیں بتا سکیں گے تو وہ کہیں گے کہ جو نیب کی جو اپیل ہے وہ اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں. اور تیسری بات یہ کہ کس طرح سے انہوں نے اس آرڈر کے ہوتے ہوئے، بیل کے آرڈر کو ہوتے ہوئے کون سی ایسی بات کر دی ہے جس کی بنیاد پہ نیب کہہ سکتی ہے کہ یہ غلط ہوا ہے. انفیکٹ ہوتا کیا ہے، یہ جب بیل ہوتی ہے یا سسپینشن آف سینٹینس ہوتی ہے، یہ ایک کسٹڈی جو ہے نا وہ کسٹڈی جیل میں ہوتی ہے، یہ کسٹڈی کا ٹرانسفر ہوتا ہے، وہ کسٹڈی جیل سے لے کے شورٹی کے ہاتھ میں دیتے ہیں. تو سٹل جو ہے نا اس کے بعد اپیل کا فیصلہ ہونا ہے یا مقدمے کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے. تو وہ فیصلے کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، فار بھی ہو سکتا ہے، اگینسٹ بھی ہو سکتا ہے. تو صرف کسٹڈی کے ٹرانسفر سے نیب کو کون سا گریونس پیدا ہو گیا یا کون سا آسمان گر گیا جس کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ نیب سپریم کورٹ میں آ گئی اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی ان کی بیل کینسل کی جائے. یا فرض کر لیجئے کہ اس میں بیل کینسل کی جاتی تو اس میں نیب کو کون سا فائدہ تھا جو مل جاتا، کون سی وجہ تھی کہ وہ مل جاتا. کیا وہ اگر ٹرائل سٹیج ہوتا تو کیا انہوں نے کوئی گواہوں کو تھریٹن کیا تھا، یا یہاں پہ اگر اپیل کا سٹیج ہے تو کوئی انہوں نے اپیل کے حوالے سے جو ہے نا کہیں پہ جو ان کو آزادی ملی ہے اس اختیار کو، اس آزادی کے اختیار کو انہوں نے کوئی غلط طور پہ استعمال کیا. اگر یہ ساری باتیں ہوتی تو پھر شاید سپریم کورٹ کوئی اور آرڈر کرتی. جی کامران صاحب، یہ جو ایک بہت کچھ لوگوں میں یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید آج بیل کینسل ہو جائے، اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ جب پچھلی دفعہ پروسیڈنگز ہوئی تھیں تو کچھ ریمارکس اس قسم کے پاس ہوئے تھے اور ان کو جس طرح میڈیا پہ اچھالا گیا تھا اس سے یہ لگا تھا کہ جیسے جو کورٹ ہے وہ ہائی کورٹ کے اس ججمنٹ سے
ज़्यादा خوش نہیں ہے. تو کیا آپ اگری کریں گے اس سے کہ پچھلی جو پروسیڈنگز تھیں اس سے کچھ اور انڈیکیشن مل رہی تھی؟ دیکھیے جو ہیئرنگ کے دوران سوال جواب ہوتے ہیں یا جو ریمارکس ہوتے ہیں یہ ججز جو ہے نا اپنے آپ کو مور وائزر بناتے ہیں. ان کے جوابات کی بنیاد پہ جو ہے نا اپنے آپ کو مزید جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے ہیں. اب ان سوالات کو جو ہے نا وہ ان پہ ہیڈنگز لگا دی جائیں اور ان کو فیصلہ سمجھ لیا جائے تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہے. یہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. فیصلہ جس وقت تک ہو نہ جائے، ڈکٹیٹ نہ ہو جائے اور سائن نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ فیصلہ نہیں ہوتا. اس سے پہلے جو ہے نا مختلف طرح کی آبزرویشنز آتی ہیں، فار بھی آتی ہیں، اگینسٹ بھی آتی ہیں. جیسے آج جیسے جسٹس گلزار صاحب نے کہا کہ چین میں جو ہے نا وہ کرپشن کے حوالے سے یہ سزا ہوتی ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ انہوں نے جو ہے نا کہا کہ پاکستان میں بھی ایسا کر دیا جائے. کہ ایک بات سے بات نکلتی ہے اور بات سے بات وہ چلتی ہے. آپ بھی ہم یا آپ جب بھی بات کرتے ہیں اس میں بھی 10 باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا ریلیونس نہیں ہوتا، مگر الٹیمیٹلی جو ریلیونٹ چیز ہے وہ فیصلہ ہے، وہ اس نتیجے پہ ججز کا پہنچ جانا ہے. اور آج وہ ججز اپنے ایک نتیجے پہ پہنچ گئے کہ یہ بیل کی کینسلیشن نہیں بنتی، جو سسپینشن کی کینسلیشن موو کی ہے انہوں نے یہ غلط ہے. اب صحیح کامران صاحب، اب ہمیں یہ بتائیں کہ جو نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں، کیونکہ ان کا آبویسلی یہی جو کیس ہے یہ ہائی کورٹ کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے جو اپنی کنوکشن ہے اس کے خلاف بھی اپیل کی ہوئی تھی، اور میرے خیال میں وہ اب سنا جائے گا کیونکہ سپریم کورٹ کا آ گیا ہے بیل کے اوپر. تو اس کے علاوہ اب جو لیگل کیسز ہیں نواز شریف صاحب کے اکاؤنٹیبلٹی ریفرنسز کے حوالے سے، ان میں اب ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا پروسیڈنگز ہوں گی اور کس لیول پہ ہوں گی؟ دیکھیے نواز شریف صاحب کو جو دوسرے کیس میں کنوکشن ہوئی تھی وہ بھی چیلنج ہو چکی ہے، اور اس میں جو ہے نا انہوں نے سسپینشن کے لیے پٹیشن ڈیفینس کی طرف سے ڈیفینس نے وہ چیلنج کر دی ہے نا ہائی کورٹ کے اندر دوسری بھی. نہ صرف چیلنج کر دیا بلکہ سسپینشن کے لیے بھی آ گئے ہیں، سسپینشن آف سینٹینس کے لیے. اب دیکھیے کہ یہ اس کیس میں جو سزا تھی جو آج اس میں انہوں نے ان کی بیل آرڈر کو جو مینٹین کیا ہے ہائی کورٹ کو، اس میں 10 سال سزا تھی اور اس میں سسپینشن ہوئی ہے اور سسپینشن کو مینٹین کیا ہے. تو اس وقت جو سب سے ریسنٹ فیصلہ جو ہے وہ اپنا سپریم کورٹ کا جو سب سے مطلب لیٹسٹ فیصلہ جس کو آپ کہیں گے وہ یہی ہے کینسلیشن کے حوالے سے. اور اگر آپ کہیں گے کہ بیل کے حوالے سے، تو بیل کے حوالے سے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ ایک ڈویژن بینچ کا فیصلہ، وہ دوسرے ڈویژن بینچ کے لیے اس کا ایک پریسیڈنٹ تو موجود ہے. گو کہ کرمنل کیس میں کوئی بائنڈنگ افیکٹ نہیں ہوتا، مگر جب 10 سال کے لیے انہوں نے ایک بینچ نے جو ہے بیل دی تھی تو دوسرا بینچ جو ہے وہ 7 سال پہ بھی بیل دے سکتا ہے، ممکن ہے. تو صحیح. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ایون فیلڈ کے اندر ان کی جو بیل ہے وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے تو وہ ایک پازیٹیو پریسیڈنٹ ہے دوسرے بینچ کے لیے جو ان کے دوسرے ریفرنس کے اندر ان کی بیل کی اپیل سنے گا. اس کو ایز اے پریسیڈنٹ لے سکتے ہیں، اور صرف بیل ایکسیپٹ نہیں ہو گئی ہے، اس کے خلاف کینسلیشن بھی ریجیکٹ ہو گئی ہے. تو یہ ان کو ایک پازیٹیو جو ہے نا وہ ایک ایج مل گیا ہے اس میں. اب وہ دیکھتے ہیں کہ کورٹ اس کو کس طرح سے لیتی ہے. الٹیمیٹ فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے، مگر یہ بات ممکنات میں ہے کہ اس بات کو کنسیڈر کیا جائے. اچھا کامران صاحب، مگر ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی کنوکشن کو بھی اپیل کیا ہوا ہے 2 مختلف کیسز کے اندر. ایون فیلڈ کا انہوں نے پہلے کر دیا تھا، دوسرے کیس میں جب سزا ہوئی تو اس کو بھی انہوں نے اپیل کر دیا. تو کیا اب چانسز ہیں کہ ہائی کورٹ کے اندر یہ دونوں جو اپیلز ہیں ان کو وہ کلب کر دیا جائے گا اور ایک ہی بینچ سنے گا، یا یہ الگ الگ سنی جائیں گی؟ دیکھیے ایک بینچ بھی سن سکتا ہے، یہ اس بینچ کی مرضی ہے کہ وہ اس کو کلب کر لے، اکٹھا سن لے یا اس کو الگ الگ سنے. وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ریکویسٹ آئی تھی کہ جو ان کے اگینسٹ 3 کیسز ہیں جس میں ایک میں اب ایکویٹل ہو چکی ہے، ان کو اکٹھا کر کے سنا جائے یا ایک جگہ پہ وہ کیا جائے ان کو، مگر وہ بات اس وقت نہیں مانی گئی تھی. اب اپیل میں ممکن ہے کہ یہ ایک ہی بینچ سنے، اور بعض اوقات یہ ایسا ہوتا ہے کہ کرمنل سائڈ پہ کسی ہائی کورٹ میں، اس وقت تو ہائی کورٹ میں 4 ججز ہیں، تو 4 ججز میں اگر کوئی کرمنل سائڈ پہ اگر کسی کی ایکسپرٹی ہے تو وہ ایک ہی بینچ ہوگا، شاید باقی دوسرا بینچ سول سائڈ پہ میٹرز کو لے رہا ہوگا. تو ممکن ہے کہ ایک بینچ سنے اگر اس وقت یہی بینچ اتنی ججز کی تعداد رہی اور ججز آ گئے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور مطلب ان کی ڈیفینس کے لیے بہتر کیا ہے کہ الگ الگ اپیل سنی جائیں یا کلب ہو جائیں اکٹھی؟ دیکھیے کرمنل کیسز میں کیسز کلب اس سینس میں نہیں ہوتے جس طرح سے کوئی سول سائڈ پہ ہوتے ہیں. یہاں پہ چونکہ الگ الگ ریکارڈ مینٹین ہوا ہے، الگ الگ ایویڈنس ہوئی ہے، الگ الگ ملزمان ہیں
تو اس لیے جو ہے نا ان کو پہلے ایک کیس کو سنیں گے پھر دوسرے کیس کو. یہ زیادہ سے زیادہ ممکن ہے کہ دونوں کو ایک دن لے لیں, یہ زیادہ سے زیادہ ممکن ہے کہ دونوں کو ایک بینچ لے لیں, مگر چونکہ اب اس میں سیٹ آف ایویڈنس اور ہے, اس میں سیٹ آف ایویڈنس اور ہے, گو کہ ملتا جلتا ہوگا, مگر اس کے باوجود جو ہے نا وہ ایک کرمنل کیس کا ایویڈنس جو ہے وہ دوسرے کرمنل کیس میں نہیں کنسیڈر کیا جا سکتا. جی کامران صاحب, میں آپ سے اگر تھوڑا سا ایک اس کو کیا کہتے ہیں سیاسی سوال بھی کر سکوں. جب یہ کیسز انیشلی شروع ہوئے تھے الیکشن سے پہلے تو بہت تنقید اس حوالے سے بھی کی جاتی تھی نواز شریف صاحب پہ یا ان کی پارٹی پہ کہ وہ اتنا زیادہ ان کا رویہ سخت ہے جوڈیشری کے خلاف کہ شاید وہ ان کے کیس کے اوپر بھی انفلوئنس ہو رہا ہے. اب جب سے الیکشنز ہوئے ہیں اور یہ کیسز کے جو ایون فیلڈ کا فیصلہ سنایا گیا اس کے بعد نواز شریف صاحب خاموش ہو گئے. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا وجہ ہے, اور ان کی پارٹی کا بھی جو رویہ اتنا سخت تھا, جو وہ اتنا زیادہ تنقید کرتے تھے جوڈیشری پہ اور انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے, اس میں بھی ایک نرمی سی آ گئی ہے یا خاموشی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو پارٹی کے رویے میں تبدیلی آئی ہے اس سے بھی ان کے لیگل کیسز پہ کوئی فرق پڑا ہے یا پڑ سکتا ہے, اور یہ بالکل ریلیونٹ ہے, جوڈیشری ایسی چیزوں کو نہیں کنسیڈر کرتی جب وہ فیصلے کر رہی ہوتی ہے؟ دیکھیے جس وقت یہ کیسز شروع ہوئے تھے اور جب ان کا بہت سخت رویہ تھا تو ہم ان لوگوں میں سے تھے کہ جو ان کو کہتے تھے کہ اپنے رویے کو ٹھیک رکھیے, کیونکہ الٹیمیٹلی ریلیف جو ہے وہ جوڈیشری سے ہی ملنی ہوتی ہے, انہی سے لینی ہوتی ہے. اب گو کہ اصولی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں سے ججز متاثر نہیں ہوتے, مگر بہرحال اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ بھی آخرکار انسان ہے. اگر آپ کسی انسان کے بارے میں آپ کوئی نیگیٹو جو ہے باتیں کر رہے ہوں تو آپ جتنا بھی وہ کہے کہ میں باعث نہیں ہوں, مگر کہیں نہ کہیں پہ جا کے وہ بات لگتی ضرور ہے. تو ججز کو یا جوڈیشری کو اس طرح سے ہدف تنقید بنانا اور اس میں اس طرح سے بہت ساری نیگیٹو باتیں کرنا وہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوتا. ہاں آپ جب فیصلے آ جاتے ہیں آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں, احترام کے ساتھ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں, اور جو آپ کا نقطہ نظر ہے وہ بیان کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت وہ پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے. مگر اس طرح بہت بہت شکریہ کامران صاحب. ناظرین ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے خضر حیات کی, جن کو سزائے موت دی جا چکی تھی مگر اب سپریم کورٹ نے ان کی سزا کو معطل کر دیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے سزائے موت کے قیدی خضر حیات کی. خضر حیات کی جو سزائے موت تھی اس کو سپریم کورٹ نے معطل کر دیا اور ان کے کیس کو ایک 2 ممبر بینچ کو ریفر کر دیا ہے. خضر حیات کو 2003 کے اندر یہ سزا دی گئی جب انہوں نے اپنے ایک ساتھی پولیس آفیسر کو قتل کیا, مگر ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ وہ ایک ذہنی مریض ہیں اور ان کو اسکیزوفرینیا ہے, اور وہ تو اپنے گھر والوں تک کو بھی پہچان نہیں سکتے. کیوں ہوتا ہے پاکستان کے اندر کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ایک ذہنی مریض کو بھی سزا دی گئی ہے اور جیل میں ڈالا گیا ہے اور اس کے بعد ان کی ایگزیکیوشن بھی ہوئی ہے؟ بار بار ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سارہ بلال, جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے جسٹس فار پاکستان پروگرام کی, اور ساتھ میں وہ لائر بھی ہیں خضر حیات کی. ویلکم ٹو دا شو سارہ. السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می. السلام علیکم. جی سارہ, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ خضر حیات کو جو اسکیزوفرینیا ہے یہ کس سٹیج پہ ڈائیگنوز ہوا؟ جب ان کو سزا ملی تھی تو کیا کورٹس کو یا ان کے وکیل کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک ذہنی مریض ہیں؟ نہیں, ایکچولی ان کی جو اسکیزوفرینیا کی ڈائیگنوسس تھی وہ پہلی دفعہ جیل میں 2008 میں آئی, اور 2008 سے ابھی تک لے کے کنسسٹنٹلی تمام میڈیکل رپورٹس, ایویلیویشنز اور میڈیکل بورڈز کی رپورٹس یہی کہتی ہیں کہ وہ سیویئر اسکیزوفرینیا سے سفر کرتے ہیں. جو ان کی ٹرائل اور اپیل اور سپریم کورٹ اپیل کے دوران ان کے اسٹیٹ اپوائنٹڈ کاؤنسل تھے, اور ان کے ٹرائل ریکارڈز اور اپیلیٹ ریکارڈز یہی دکھاتے ہیں کہ ایٹ نو اسٹیج
ان کی ذہنی بیماری کا کبھی بھی یہ بات اٹھائی گئی ان کے وکیل سے. اور دوسری بات ہے مور امپورٹنٹلی ان کی ٹرائل تو 2003 میں شروع یہ سینٹنس ہو گئے تھے لیکن ان کی اپیلیں چل رہی تھیں جب کہ یہ جیل ہسپتال میں شفٹ ہو گئے تھے. تو جیل انتظامیہ نے بھی آج تک کبھی بھی اپیلیٹ پروسیس کے دوران یہ انفارمیشن نہیں پرووائڈ کی کہ یہ جو قیدی ہے یہ ایکچولی انڈر ٹریٹمنٹ ہے جیل ہاسپٹل میں. تو جب آپ نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا تو خبریں اس طرح کی بھی آئی ہیں کہ یہ ہائی کورٹ میں بھی آپ لے کے گئے تھے ایشو مگر وہاں سے ریلیف نہیں مل سکا خضر حیات کو. جو ایٹ لیسٹ میں نے نیوز رپورٹس دیکھی ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ کے خیال میں یہ کوئی ایشو نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی جو سزائے موت ہے اس کو معطل کر دیا جائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اٹ واز ویری ہارڈ فار می ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک ہائی کورٹ کے لیول پہ ریلیف نہیں ملا اس طرح کے قیدی کو. ایکچولی یہاں پہ دو پرابلمز ہیں سسٹیمکلی جس کی وجہ سے خضر جیسے کیسز بار بار سامنے آ رہے ہیں. اس سے پہلے کنیزہ بی بی کا کیس تھا جو کہ خاتون ہیں جو پچھلے 20 سالوں سے جیل میں ہیں اور پھر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں بھی ہیں, ان کے بھی وارنٹ جاری ہونے والے تھے. پھر امداد علی کا بھی کیس تھا جو 3 سال پہلے سپریم کورٹ میں اس کا اپیل خارج ہوئی اور پھر وہ ریویو میں ہے. تو جو سسٹم کی خامیاں جس کی وجہ سے بار بار یہ ہوتا جا رہا ہے, دو چیزیں. پہلی بات یہ کہ ہماری لا جو ہے وہ اس معاملے پہ ڈیفیشینٹ ہے. یہاں پہ کوئی ایکسپلسٹ ہماری لا میں ایک ایکسپلسٹ پروہیبیشن نہیں ہے کہ ایک مینٹلی ایل بندہ جو کہ جیل میں آ کے مینٹلی ایل ہو اس کو پھانسی نہ دی جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری لا انویژن ہی نہیں کرتی ایسا سیناریو کہ ایک مینٹلی ایل بندے کو ٹرائل اور کنوکشن سے پاس کیا جائے. کیونکہ ہمارے کرمنل پروسیجر کوڈ میں ایک پروویژن ہے, پورا چیپٹر ہے جو کہ ٹرائل آف اے لونیٹک پہ ہے اور اس کے اندر یہی پروویژنز ہیں کہ اگر انکوائری ہو, بورڈ بیٹھے, بورڈ کے ڈاکٹرز کی شہادتیں لی جائیں اور اگر کورٹ اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ وہ مینٹلی ایل ہیں تو ٹرائل کو سسپینڈ کیا جائے گا اور ان کو یا ہسپتال میں شفٹ کیا جائے گا یا ان کو اپنی کیئر فیملی کے ہاتھ حوالے کر دیا جائے گا جب تک وہ بہتر نہیں ہو جاتے اور پھر ان کی ٹرائل ریزیوم کی جائے گی. دوسری پروویژن ہماری لا میں جیل رولز میں ہے جو رول نمبر 444 ہے جس کے تحت اگر آپ ایک کرمنل مینٹل پیشنٹ ہو جیل کے اندر, بے شک آپ اکیوزڈ ہو, انڈر ٹرائل ہو, کنوکٹڈ ہو, تو جیل کے اوپر یہ ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے 10 دن اس کو آبزرویشن میں رکھنا ہے, پھر اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے, پھر انہوں نے سینکشن لینی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ سے کہ اس کو ٹریٹمنٹ فیسلٹی میں شفٹ کیا جائے اور اس کی تمام پنشمنٹ تب تک سسپینڈ ہو جاتی ہیں. سو اس لیے ہائی کورٹ کے بھی ٹو سم ایکسٹینٹ فرسٹریشن میں سمجھ سکتی ہوں, although I respectfully disagree with the evaluation but with the judgment, but یہ ہے خامی. تو اس بات کو سو بیسکلی آپ یہ کہہ رہی ہیں سارا کہ اف آئی انڈرسٹوڈ یو کریکٹلی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے کورٹ میں لا کے اندر پروویژن نہیں ہے کہ اگر کوئی مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے یا مینٹلی ایل ہے تو اس پہ پھر بھی کرمنل رسپانسبلٹی فکس کر دیتا ہے سسٹم. نہیں, ہماری لا انسینٹی کے ڈیفینس کو قبول کرتا ہے لیکن اس کو آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے. سو جو دوسری سسٹمک پرابلم ہے جس کے بارے میں یہ بار بار یہ کیسز آتے جا رہے ہیں وہ یہی ہے جو فیکٹر کامن ہے خضر اور امداد اور کنیزہ کے کیس میں, جو کہ ڈیوٹی آف ڈسکلوجر نہیں ہے جیل اتھارٹیز کے اوپر ایکسپلسٹلی لکھی ہوئی. آئی مین انٹرسٹ آف جسٹس میں تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ انتظامیہ ہو, آپ کے کسٹڈی میں ایک بندہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ مینٹلی ایل ہے, آپ نے ڈاکٹرز کو بلایا ہوا ہے, وہ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں, ایگزامن کر رہے ہیں اور یہ ٹریٹمنٹ چلتی جا رہی ہے, تو دیٹس اے مٹیریل فیکٹ جو آپ کو کورٹ کو ڈسکلوز کرنا چاہیے. اگر آپ نہیں کریں گے تو ان فیکٹ اٹس obstruction آف جسٹس, رائٹ. آپ قانون کے اور انصاف کو آپ ڈیریل کر رہے ہو. دوسری چیز سسٹمکلی اگین یہ ہے کہ جو ڈیفینس کاؤنسل ہے اگر وہ اسٹیٹ اپوائنٹڈ کاؤنسل ہے اور آپ ان کو 10,000 کی فیس دے رہے ہو ایک مرڈر کیس کے لیے, تو ان کے پاس تو اتنا ان کے پاس ابیلٹی نہیں ہے, نہ پیسے ہیں کہ وہ خرچ کریں کہ وہ جیل میں جا کے اپنے کلائنٹ کو بار بار ملیں تاکہ وہ دیکھ سکیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے کرمنل جسٹس کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جن میں پروسیکیوٹرز, پولیس, پریزن آفیشلز, ڈیفینس کاؤنسل اینڈ ججز, ان کو مینٹل ہیلتھ کے اوپر ٹریننگ دینی بہت ضروری ہے.
ایز اے لائر میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں 4 سال لا اسکول گئی ہوں اور اس کے بعد باہر کے اسکول گئی ہوں. ہمیں لاز کا تو بتایا جاتا ہے, لیکن جو میڈیکل فیلڈ ہے, اور وی آر سپوز ٹو بی دا پیپل جو اس ڈیفینس کو ریز کریں, لیکن اگر مجھے نہیں پتا اس پوری میڈیکل سائنس کا کہ ایک بائی پولر اور اسکیزوفرینک یا پیرانوائڈ اور اسکیزوفرینک یا موڈ ڈس آرڈرز اور ان میں کیا فرق ہے, تو میں کس طرح اسپاٹ کر سکتی ہوں؟ اور اگر ججز کو یہ نہیں پتا تو وہ کس طرح اس فیکٹ کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں؟ جی سارا, ویل ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اس گفتگو کو جاری رہیں گے. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں سارا بلال سے مینٹلی ال پیشنٹس جو ہوتے ہیں اور کس طرح ان کا ٹرائل ہوتا رہتا ہے اور سزا معطل نہیں ہوتی. جی سارا, آپ ہمیں بتا رہی تھیں کہ خضر حیات کی جو اپیل تھی ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دی. وہ کیا انہوں نے اس لیے کی تھی کیونکہ جیل اتھارٹیز نے ان کو انفارمیشن پرووائڈ نہیں کی تھی کہ کس طرح وہ بیمار ہیں اور ان کا وہاں علاج ہو رہا ہے؟ جی, سو ایک چیز یہ انہوں نے ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کی کہ یہ بات کبھی پہلے چھیڑی نہیں گئی, اور اس کے لیے سسٹمک ایشوز میں نے بتائے تھے کہ زیادہ تر وہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ پہلی دفعہ جیل میں جب جاتے ہیں, جب وہ جیل میں جاتے ہیں تو ان کا پہلی دفعہ مینٹل ہیلتھ ایویلیویشن ہوتا ہے, تب پتہ چلتا ہے کہ واقعی ان میں کوئی ان کا ذہنی توازن درست نہیں. دوسری پوائنٹ جس پہ ہائی کورٹ نے, دا آنریبل ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہماری لا میں کوئی ایکسپلسٹ بار نہیں ہے کہ اگر کوئی پاگل ہے تو اس کو آپ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے, اینڈ رسپیکٹفلی یہ پوزیشن ایکچولی از رانگ ان لا. وہ اس میں غلطی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں وی ہیو سائنڈ انٹرنیشنل ٹریٹیز. ان انٹرنیشنل ٹریٹیز سچ ایز وہ جو انٹرنیشنل کنونشن آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, وہ ہمارے اوپر لیگلی بائنڈنگ ہے. کئی قانون دان کہتے ہیں کہ نہیں, وہ ہمارے اوپر ڈائریکٹلی بائنڈنگ نہیں ہے, ہمیں لوکل لیجسلیشن پاس کرنی پڑتی ہے کہ وہ ٹریٹی کے رائٹس انکارپوریٹ کریں لوکل لیول پہ. بٹ ایکچولی ہماری سپریم کورٹ کی نے یہ جورسپروڈنس کی ہوئی ہے کہ جہاں پہ لوکل لیجسلیشن نہیں ہے تو وہ, اور ہماری لا انٹرنیشنل ٹریٹیز اپلائی کر سکتی ہیں, وہاں پہ انٹرنیشنل ٹریٹیز کے رائٹس آپ ریڈ ان کرتے ہو آ جاتے. تو سارا آپ اگر حکومت کو اس پہ ایڈوائز کر سکیں کہ وہ اس طرح کیا لا کے اندر چینجز کر سکتے ہیں تاکہ اس طرح کے کیسز دوبارہ نہ ہوں یا ایٹ لیسٹ ان کو ریلیف تو مل سکے, تو کیا تبدیلیاں ہیں جو قانون کے اندر لائی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں بہت سمپل چیزیں ہیں. ایک تو آپ پریزن رولز میں امینڈمنٹ لائیں کہ اگر کوئی انڈر ٹریٹمنٹ ہے فار سیویئر مینٹل النیسز جو کوالیفائی کرتی ہیں انڈر دا مینٹل ہیلتھ آرڈیننس, جو پنجاب میں مینٹل ہیلتھ ایکٹ ہو گیا, سندھ مینٹل ایکٹ ہو گیا, تو اس کے تحت جو کوالیفائی کرتی ہیں ان کو آپ جب تک ان کی ٹریٹمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوتی تب تک آپ یو ہیو ٹو ٹیک دم آف ڈیتھ رو. آلریڈی رول 444 میں تو یہ لکھا ہوا ہے, بٹ آپ ایکسپلسٹلی آپ کو یہ لکھنا پڑے گا کہ ان کی پنشمنٹ سسپینڈ ہوتی ہے جب تک ان کی دماغی توازن درست نہیں ہوگا. نمبر 2, یہ ایکسپلسٹلی اب جیل رول میں یہ لکھنا پڑے گا کہ اگر آپ جیل اتھارٹیز کے پاس انفارمیشن ہے ریلیٹنگ ٹو پرزنرز مینٹل ہیلتھ, یعنی کہ اگر وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہے یا وہ جیل ہسپتال میں بند ہے, تو وہ ریکارڈز ان کو لازمی ڈسکلوز کرنے پڑیں گے ٹو دا لائر جو اس کا لیگل ریپرزینٹیو ہے, اینڈ برنگ اٹ ٹو دی اٹینشن آف دا کورٹ. نمبر 3 which is in fact very important is کہ جو ہمارا مرسی پٹیشنز کا پروسیجر ہے, یہ فائنل لیگ ہوتی ہے جس کے تحت قیدی ایک جو انجسٹس ہوئی ہو کرمنل جسٹس سسٹم میں اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہو. یہ دنیا کے ہر ہیڈ آف اسٹیٹ کے پاس پاور ہے ٹو پارڈن, اینڈ رائٹ ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن ٹو فائل اے مرسی پٹیشن. اس پروسیجر میں بھی جیل رولز کے اندر جیل کے اوپر کئی رولز لاگو ہیں, لازمی لاگو ہیں, جن کو یعنی کہ اگر کوئی قیدی مینٹل النیس یا انساؤنڈ مائنڈ, اولڈ ایج, جوونیلٹی کی پلی لیتا ہے تو جیل نے اس کے سارے ریکارڈز اٹیچ کرنے جو ان کے پاس ہیں, جو کہ وی آر پریٹی شیور کہ جیل نہیں کرتی, اور اس پروسیجر کو بہت لائٹلی لیا جاتا ہے.
یہاں سے 7 دنوں میں جیل بھیج دیتی ہے اور قیدی کے بہاف پہ مرسی پٹیشن، اور وہ اوپر جا کے آرام سے ریجیکٹ ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی میننگ فلی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا پروسیجر، ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. سو اگر آپ ان تمام سارا اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ اس وقت ایسے اور کتنے کوئی کیسز ہوں گے جن سے آپ ڈیل کر رہی ہیں، یا اگر کوئی ریسرچ ہے، آئی مین ہاؤ مینی کیسز ڈو یو تھنک آر آؤٹ دیئر جس میں ذہنی مریض ہوں اور پھر بھی ان کو یا سزا مل گئی ہو یا ان کا ٹرائل چل رہا ہو اور کورٹ کو یہ بتایا نہ گیا ہو یا بتایا گیا ہو، تو جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ لیگل لکوناز کی وجہ سے ان کو ریلیف نہ ملا ہو؟ یہاں پہ آئی مین اٹس انبلیویبل، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنے زیادہ ہیں. ایک دفعہ ایک اسٹیٹسٹک جو نکلا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے، انہوں نے کہا ہے کہ دیر از اباؤٹ 188 مینٹلی ایل پرزنرز ان پنجاب جیلز. میرے لحاظ سے، میرے ایکسپیرینس میں دیٹ نمبر از ویری لو، اس سے بہت زیادہ لوگ، یہ تو 200 سے بھی کم ہوئے. یا ایبسلیوٹلی. اور پنجاب پرزنس کی پاپولیشن از ان اٹس اباؤٹ اٹس ان دا تھاؤزنڈز. So at least over 20,000. So یہ تو figure is not realistic, but I think that's also because یہ جو figure ہے is not taking into account جن لوگوں کو ابھی انہوں نے diagnose نہیں کی، اور local laws کے تحت they are obligated کہ یہ وہ information اکٹھی کریں اور اس کو analyze کریں، تاکہ لوگوں کے دیکھیں. میں ڈیتھ پینلٹی کے لوگوں کو ڈیفینڈ کرتی ہوں، لیکن میں that doesn't mean کہ میں انصاف پہ نہیں بلیو کرتی. سو ایک ایسے بندے کو سزا دلوانا جس کو ہمارے لیگل سسٹم میں پروٹیکشن ہے، اور اس کو غلط سزا دلوانا، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے. تو سارا کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی این جی اوز وغیرہ بھی نہیں ہیں؟ جیسے آپ لوگ یہ پنجاب کے لیے انفارمیشن اکٹھے کرنے کی کوشش کریں، یا آپ نے سارے ملک کے لیے یہ کوشش کی ہے؟ کیا کوئی اور این جی اوز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں سوال یہ اس لیے پوچھوں کیونکہ جب تک ہمارے پاس یہ ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوگی یا ڈیٹا نہیں ہوگا تو پھر تو اس پہ باقی جو سارے سٹیپس ہیں ان پہ تو شاید بہت کم کام ہو سکے گا، کیونکہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا پرابلم ہے یہ. I think awareness to some extent ہے، لیکن the prison authorities need to be forthcoming with the information that they have. اگر وہ I'll give you an example. مجھے 10 سال ہو گئے اس کو litigate کرتے ہوئے. یہ کسی ملک میں، کسی jurisdiction میں وہم و گمان میں ہی نہیں ہوتا کہ me as a legal representative of my client میں اس کے mental health records کو access نہیں کر سکتی. مجھے 10 سالوں میں، اگر آپ صرف خضر کے کیس کو ہی لے دیں تو ہم کوئی 10-12 دفعہ لاہور ہائی کورٹ جا چکے ہیں جیل کو کمپیل صرف اس کے میڈیکل ریکارڈز پر ایکسس لینے کے لیے for his legal representative. So if you can imagine کہ اگر ہم تو ایک این جی او ہے، ہمارا تو کام ہی ہے یہ کرنے کا ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ، لیکن اب جو نارمل اسٹیٹ اپوائنٹڈ کاؤنسل ہو یا کوئی اور ہو، کس کے پاس اتنا ٹائم اور ایفرٹ ہوتا ہے کہ بار بار ایک ریکویسٹ کے لیے آپ ریٹ فائل کریں ہائی کورٹ میں. صحیح. بہت بہت شکریہ سارا، آپ نے ہم سے کی اور ایک بہت ہی اہم موضوع پہ اتنی تفصیل سے انفارم کیا ہمیں. ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستانی معیشت کی اور اس کے اندر جو کرائسس ہے جو ابھی تک کچھ لوگوں کے خیال میں حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اسٹے ود اس. تاریخ کو جب میں فائنانس بل، اگر وہ اسپیکر صاحب اس کی ڈیٹ فکس کر دیں تو میں پیش کروں گا. میں ہر دفعہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ ٹیکس کا بم گرانے کے لیے نہیں، یہ کاروبار میں سہولت فیصلہ پیدا کرنے کے لیے، سرمایہ کاری میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، اور سرمایہ کاری پہ جو ٹیکس کا بوجھ ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے جو ملک کے سامنے اس وقت ایک اکنامک کرائسس ہے. حکومت جو ہے کوئی فیصلہ لگتا ہے نہیں کر پا رہی آئی ایم ایف کے حوالے سے. نہ وہ یہ کہتی ہے کہ ہم آئی ایم ایف میں نہیں جا رہے، نہ وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس جو آلٹرنیٹیو پلانز ہیں اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. نیگوسیشنز جاری ہیں مگر کوئی سرٹنٹی نہیں ہے. ساتھ میں ہی وہ منی بجٹ کی بات کر رہی ہے جس پہ بہت تنقید آ رہی ہے. لوگوں کا خیال ہے ٹیکسز بڑھ جائیں گے، اور اسد عمر صاحب کے جو پرومسز ہیں کہ کوئی نئے ٹیکسز نہیں لگیں گے اس پہ لوگوں کو یقین کم ہی ہے. تو سچ مچ اس حکومت کی جو اکنامک ہینڈلنگ ہے وہ بہت بری ہے جتنا کہ اس وقت ہمیں لگ رہا ہے.
اس وقت اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد سلیری صاحب جو اکانومسٹ ہیں, ہیڈ آف SDPI اور اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے بھی ممبر ہیں. ویلکم ٹو دا شو عابد صاحب. عابد صاحب, تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیوں حکومت جو ہے ابھی تک کلیئر کٹ جواب اس بات کا نہیں دے رہی کہ وہ IMF کے پاس جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ دیکھیں, حکومت کو جو فوری طور پہ ایمرجنسی تھی وہ تو بیلنس آف پیمنٹ کی تھی, اور بیلنس آف پیمنٹ کے لیے ڈیفینیٹلی اگر اس وقت آپ کو سعودیہ اور UAE اور چائنا سے کچھ کمٹمنٹس, کچھ پلیجز نہ ملتی تو IMF کے پاس اس وقت جانا ناگزیر تھا. اس وقت حکومت کا اس مالی سال کے لیے جو تھا ارینجمنٹ وہ تو ہو گیا. اب حکومت کو جلدی اس لیے نہیں کہ اگر آپ کو پیسے چاہیے ہوں گے تو وہ اس کیلنڈر ایئر کے بعد کی پیمنٹس جو کہ اب لی گئی ہیں ان کو ری پے کرنے کے لیے ہیں. تو حکومت ڈیفینیٹلی IMF کے ساتھ اپنی مرضی کی نیگوشیشن جو ہے ایک تو وہ کرنا چاہ رہی ہے. دوسرا اصل میں ایشو ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو سیاسی تعلقات ہیں وہ کیسے ہیں, کیونکہ IMF کا لہجہ اور اس کی جو شرائط ہوں گی وہ بڑی حد تک ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پاکستان کی فیور میں جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. عابد صاحب, آپ نے سنڈے کو ایک کالم لکھا تھا, ایک آپیڈ, اس کے اندر آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. آپ نے اس میں کہا کہ شاید پالیسیز اتنی بری نہیں ہیں, حکومت نے کچھ اچھے بھی فیصلے کیے ہیں مگر وہ ان کو اچھی طرح پبلسائز نہیں کر پائی, وہ پیغام جو ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچا پائی جو انہوں نے اچھے فیصلے کیے ہیں. تو اس سے یہ لگا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کافی نہیں ہوتا صرف اچھی پالیسیز بنانا, ان کو ڈسیمنیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور ایک شو میں آج شاید غالباً صبح ہی آپ نے کہا کہ اسد عمر صاحب کراچی جو گئے ہیں بزنس مین کو ملنے کے لیے, یہ ان کو پہلے کرنا چاہیے تھا. جی, سو وائی ڈڈ یو, مطلب کہ یہ دیکھیے جب آپ ایک پازیٹیو انٹینشن سے پازیٹیو چیزیں کرنا چاہ رہے ہوں تو پھر آپ کو ان کو بتانا بھی پڑتا ہے. مارکیٹ بزنس جو ہے اور مارکیٹس یہ پازیٹیو سینٹیمنٹس پہ چلتے ہیں, سرٹینٹی اس میں کتنی ہے. لوگوں کو صرف یہ بتا دینا کہ آئندہ سے FBR آپ کو ڈیل نہیں کرے گی, آپ اسٹیٹ بینک سے ڈائریکٹ اپنے ریفنڈ لے پا رہے ہوں گے, یا وہ جو بینکس آپ کی کیش ٹرانزیکشن پہ ود ہولڈنگ ٹیکس لیتے ہیں فائلر کی, اس میں کچھ ریفارم لانے کی بات کی جا رہی ہو, یا جب FBR سے اس کا SRO ایشو کرنے کا اختیار ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہو, یا جب ایکسپورٹس کے لیے آنے والے را مٹیریل پہ امپورٹ ڈیوٹی ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہو, اور یہ ساری چیزیں 2 مہینے پہلے ان پرنسپل طے کر لی گئی ہوں, تو پھر ان کو کم از کم آپ کو مارکیٹ میں انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ کر دینا چاہیے. سو بیسکلی آپ کا یہ خیال ہے کہ بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ پہلے لینا چاہیے تھا, ان سے ڈائریکٹلی گفتگو کرنی چاہیے تھی, ان کو یہ خوشخبری سنا دینی چاہیے نا, بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو یہ تاثر پہنچے کہ پتہ نہیں حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی سرے سے ہے ہی نہیں, یا حکومت جو ہے وہ کوئی ریلیف نہیں دے گی. تو جو اچھی خبریں ہیں وہ تو آپ کو ڈسیمینیٹ کرنی چاہیے. تو میرا یہ خیال تھا کہ حکومت اپنی اسٹریٹجی کو پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہی, اور ان کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. شاید اس میں نان ٹیکنیکل منسٹرز کمیونیکیٹ نہ کریں تو بہتر ہے, لیکن جو اکنامک منسٹرز ہیں ان کو تو لازمی طور پہ, یعنی کہ انفارمیشن منسٹر کو نہیں بولنا چاہیے, فائنانس منسٹر کو خود بولنا چاہیے, جن کو اکانومی پہ اتنا نہ ہو وہ نہ کریں. آپ نے ساتھ پہ اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ کچھ ریفارمز جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے اس کے اوپر انٹرنل ہرڈلز ہیں, یہ آپ نے اپنے آپیڈ میں لفظ استعمال کیا تھا. اس پہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو انٹرنل ہرڈلز ہیں یہ وہ کیا روایتی بیوروکریسی کی طرف سے جو ایک آتا ہے پریشر کہ کسی چیز کو تبدیل نہ کیا جائے, یا پارٹی کے اندر سے بھی کوئی مخالفت ہے؟ کیونکہ ہم روز خبر سنتے ہیں کہ PTI کے اندر بھی اسد عمر صاحب کے لیے بہت اپوزیشن ہے اور ان کی پالیسیز کے لیے. جی, میرا ایگزیکٹ جو تھا فریز وہ انویزیبل ہرڈل ہے, اور انویزیبل ہرڈل میں نے اس لیے لکھا تھا کہ بہت سی چیزیں جو کہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں اور فیصلے ہو چکے ہیں, اگر وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی یا اس میں ڈیلے ہو رہا ہے, نوٹیفیکیشنز ہونے میں اگر ڈیلے ہو رہا ہے, باقی چیزیں اناؤنس کرنے میں ڈیلے ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پہ چیزیں جا کے سٹک ہو جاتی ہیں. لیکن جو مین انویزیبل ہرڈل جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا وہ تھا کہ منسٹری آف فائنانس اگر خود سے اپنے اختیارات FBR سے لے کے منسٹری آف کامرس کو دینا چاہ رہا ہو تو اگین اس میں ود ان سسٹم کافی ساری ہرڈلز جو ہیں وہ آئیں گی, بیوروکریٹک ہرڈلز اس میں آئیں گی. لوگوں کا ایک جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے کہ FBR کیوں چاہے گا کہ وہ آئندہ سے SRO نہ دے, یا وہ جو امپورٹ ڈیوٹیز لے سکتا ہے اپنا ریونیو بڑھا سکتا ہے, وہ کیوں اس ریونیو کو اور امپورٹ ڈیوٹیز کو لیٹ گو کرے گا. تو اس طرح کے انویزیبل ہرڈلز کی طرف مگر آپ کا کیا خیال ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ PTI نے اتنا ہوم ورک کیا ہوا ہے وہ اس قسم کے جو پریشرز ہیں ان کو نہ صرف برداشت کر پائیں گے مگر مسئلے کو حل بھی کر پائیں گے, کوئی پالیسی امپلیمنٹ کر سکیں گے؟ وہ میرا خیال ہے کہ اس پالیسی کو امپلیمنٹ کر لیں گے, چونکہ جن میٹنگز کا میں اشارہ کر رہا ہوں اس میں
بڑے ہائی لیول تک یہ چیزیں جو تھی یہ فائنلائز ہو چکی ہیں. اور ہوپ فلی جو 23 جنوری کا منی بجٹ ہے اس میں ان چیزوں پہ فنانس بل میں امینڈمنٹ کے ذریعے یہ چیزیں اس میں دی بھی جاری ہوں گی. باقی جو چیز آپ انٹرنل جو پرابلمس کی طرف اشارہ کر رہے تو اس میں آئی ایم کوائٹ کلیئر دو چیزیں جو کہ آپ کو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج تھا پی ایم ایل این کو وہ عمران خان صاحب کو نہیں ہے. عمران خان صاحب کے پاس نہ تو شہباز شریف ہیں جو کہ ایک اس کو پارٹی کو سنبھال سکتے, پنجاب کے اندر نہ ان کے پاس اسحاق ڈار ہیں جو کیبنٹ کو سنبھال سکتے. تو ایک پاورفل منسٹر کا نہ ہونا اور ایک بھائی کا نہ ہونا جو کہ پارٹی کو سنبھال سکے, تو پارٹی چیئرمین اور پرائم منسٹر جب وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں چلے جائیں تو ڈیفینیٹلی پیچھے جو ہے وہ گروپنگ کی گنجائش موجود رہتی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر جو اور اس کی وجہ سے شاید کچھ چیزیں ڈیلے بھی ہو رہی ہوں. لیکن آئی ہوپ کہ یہ ٹیدنگ پرابلمس ہیں یہ ہر کسی کو جب اتنا طویل عرصہ اپوزیشن میں رہنے کے بعد اگر کوئی پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو اس میں کچھ ہوتی ہوں گی ایکسپیکٹیشنس کو میچ کرنا, اسپائریشن کو میٹ کرنا. لیکن یہ دو چیزیں بہرحال نواز شریف کے پاس موجود تھیں, بہت بڑے ایڈوانٹیجز تھے کہ ڈار صاحب نے پوری کابینہ کو سنبھال رکھا تھا. نہیں بٹ اس کے سنبھالنے کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ وہ جو اس لیے سنبھالا ہوا تھا کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کا بہت اسحاق ڈار پہ ٹرسٹ تھا, یا اسحاق ڈار صاحب کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ ساری کیبنٹ انہوں نے سنبھالی تھی نا, جو چیز جو عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے. فیملی ممبر ہونے کی وجہ سے ان کو ایک آٹومیٹک وہ جو مل گیا تھا, ایک پاور سینٹر مل گیا تھا, ٹرسٹ مل گیا تھا, اینڈ پیپل نو, کیبنٹ ممبرس کو پتا تھا کہ اچھا جی ڈار صاحب سے آپ اختلاف جو ہے وہ نہیں لے سکتے. اور سملرلی اگر پارٹی کے بارے میں کچھ ایشو ہے پنجاب میں تو شہباز شریف کے ساتھ آپ اختلاف نہیں کر سکتے. تو وہ چیزیں عمران خان صاحب کے پاس یقینی طور پہ اس وقت آپ کو موجود نظر نہیں آتی. ہاں تو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو کمزوری ہے ان اے وے وہ یہی چیز ہے کہ ان کے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے اوپر اتنا ان کا ٹرسٹ ہو کہ کوئی اور جو ہے ان کی ٹانگ نہ کھینچنا چاہے. ان کو ٹرسٹ بہت سے لوگوں پہ ہوگا, لیکن باقی لوگوں کے لیے جو آپٹکس جاتا ہے کہ ہی از دا اور شی از دا پاورفل پرسن. نہیں وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ وہ باقیوں کو پھر یہ میسج نہیں ملتا کہ بھئی اس کی ٹانگ نہیں کھینچی جا سکتی جو ڈار صاحب یا شہباز شریف صاحب کے کیس میں امپورٹنٹ ہے, ایکولی وہ کلوز ہے, تو وہ پھر کوشش کرتے رہیں گے. وہ پھر کوشش کرتے ایک اور جو آپ نے بہت اہم بات کی اس آپیڈ کے اندر, وہ آپ نے اشارہ کیا کہ فورن انویسٹمنٹ وغیرہ تو آ ہی رہی ہے مگر اس کے ساتھ بہت ضروری ہے ہیومن ڈیولپمنٹ. اس کے اوپر ابھی تک آپ کے بقول یا اس آپ کے آپیڈ کے بقول پی ٹی آئی نے اتنا کام نہیں کیا, یا وہ بھی اس کمیونیکیٹ نہیں کر پائے, پالیسیز نہیں بنا پائے. یہ آئی تھنک بڑا ضروری ہے کہ کیونکہ یہ ایکسپلین بھی کرنا چاہیے کہ کیوں ہیومن ریسورس یا ہیومن ڈیولپمنٹ ضروری ہے فورن انویسٹمنٹ کے لیے. تو یہ بھی اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں نا, اگر ہم پرائم منسٹر کی ابتدائی تقاریر سنیں یا جب بھی وہ قوم سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو اٹس ویری کلیئر ان کا دل جو ہے وہ ہیومن کیپٹل اور ہیومن ڈیولپمنٹ اور سوشل ڈیولپمنٹ میں ہے. تو وہ فوڈ سیکورٹی کی بات کرتے ہیں, میل نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں, پینے کے صاف پانی کی بات کرتے ہیں, صحت کی, تعلیم کی. اب یہ چیزیں جو ہیں ان کو ان کا جو ایک اسٹریٹجی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی جو صوبائی حکومتیں جہاں پہ 3 پی ٹی آئی کی حکومتیں ہیں ان کو زیادہ پرویکٹیو ہو کے اپنی پالیسیز لے آؤٹ کرنا ہے کہ وہ کس طریقے سے سماجی بہبود جو ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں یا ہیومن ڈیولپمنٹ کو. اسی طریقے سے اگر ہم وفاق کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ پلاننگ ڈویژن اور پلاننگ کمیشن جو ہے اس کو بڑا پرویکٹیو ہو کے آگے آ کے بتانا چاہیے کون سے ایسے منصوبے شروع ہو رہے ہوں گے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کو جو منسٹری آف ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے ان کو تعلیم کے بارے میں بتانا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اتنا وقت نکالا اور ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.